ماضی کی طرح آج بھی بیٹوں کی نسبت بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے، جو کہ تعلیمات اسلام کے منافی اور جاہلانہ روش ہے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ بیٹے کی پیدائش پر دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے خوشخبری عزیز و اقارب کو سنائی جاتی ہے، لیکن اس کے برعکس اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو زبان سے کچھ نہ بھی کہیں لیکن غم و پریشانی کے آثار چہروں سے عیاں ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو برملا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ جب شوہر کو 1 یا 2 بیٹیوں کی پیدائش کی خبر ملتی ہے تو وہ بیوی سے ناراض ہو کر یہ تک کہہ دیتا ہے کہ آئندہ لڑکی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اس قسم کا رویہ دور جاہلیت کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اس چیز کو اس طرح بیان فرمایا، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے، وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے۔ اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اسے ذلت و رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ درگور کر دے۔ خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اولاد میں امتیازی سلوک روا رکھنے کو ناپسند فرمایا ہے اور ان سے برتاؤ کرنے کے معاملے میں عدل کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ طحاوی شرح معانی الآثار میں، تمام رازی الفوائد میں، بہقی شعب الایمان میں، ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر تھا کہ اس شخص کا بیٹا اس کے پاس آیا تو اس شخص نے اسے چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ پھر اس کی بیٹی آئی تو اس نے اسے اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ان دونوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کیا؟ بچی کی پیدائش میں عورت بالکل بھی قصوروار نہیں، کیونکہ بچوں کی پیدائش کا معاملہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس میں نہ تو کسی کے ارادے کا عمل دخل ہے اور نہ ہی کسی کی خواہش اور آرزو کا۔ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے حق میں لڑکی بہتر ہے اور کس کے حق میں لڑکا۔ کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ اس کے فیصلے کو بدل دے یا اس پر اثر انداز ہو۔ قرآن پاک کی سورہ شورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے بخشتا ہے، یا انہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں جمع فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ ہی بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اب اس قرآنی فرمان کے برعکس ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ جب عورت بچی کو جنم دیتی ہے تو قصوروار ٹھہرائی جاتی ہے اور شوہر اور ساس سمیت تمام سسرالی رشتہ دار اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جدید سائنسی ریسرچ کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا، اس کا تعلق صرف مرد کے ساتھ ہے، عورت کے ساتھ نہیں۔ میڈیکل سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ عورت کے جسم میں جو کروموسوم پایا جاتا ہے اسے ڈبل ایکس کہتے ہیں اور مرد کے کروموسوم کو ایکس وائی کہتے ہیں۔ اگر ایکس وائی ملے تو بیٹا ہوتا ہے اور اگر ڈبل ایکس ملے تو بیٹی ہوتی ہے۔ جب دونوں کروموسومز اکٹھے ہوتے ہیں تو مرد کا ایکس وائی بھی آپس میں سپلٹ ہو جاتا ہے اور عورت کا ڈبل ایکس بھی سپلٹ ہو جاتا ہے۔ اب اگر مرد کے وائی پوسٹ نے ایکس کے ساتھ جا کر ملاپ کیا تو بیٹا ہوگا، اور اگر اس کے ایکس پوسٹ نے عورت کے ایکس پوسٹ کے ساتھ ملاپ کیا تو بیٹی ہوگی، جبکہ عورت کے پاس تو ہے ہی ڈبل ایکس کروموسوم۔ اب بیٹی یا بیٹے کی پیدائش میں اس بیچاری عورت کا کیا قصور؟ یہ تو مرد کا وائی کروموسوم اگر افیکٹو ہو گیا تو بیٹا ہوا، اور اگر مرد کا ایکس کروموسوم افیکٹو ہو گیا تو بیٹی ہوئی۔
قصور تو مرد کا بنتا ہے، مگر معاشرہ قصوروار عورت کو ٹھہراتا ہے، جبکہ آج جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ بیٹی یا بیٹا ہونے کا تعلق مرد سے ہے، نہ کہ عورت سے۔ لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بیوی کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے اپنی سوچ کے زاویہ نگاہ کو بدلیں اور نعمت خداوندی کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے۔